بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ درشب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سورۃ یوسف کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 7 سے لے کر 10 تک آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے ہیں۔ یہ 12واں پارہ ہے اور تیسرا پاؤ ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت سننے سنانے کے بعد، سمجھنے سمجھانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ۔ البتہ تحقیق یہ پکی بات ہے، یوسف کے واقعے میں اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں سوال کرنے والوں کے لیے بہترین نشانی ہے۔ یہ سوال کرنے والے کون لوگ تھے؟ مفسرین فرماتے ہیں یہودیوں کے کہنے پر مشرکین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ یہ بتائیں کہ ابراہیم علیہ السلام تو بابل شہر کے رہنے والے تھے، وہاں سے بھی وہ ہجرت کر کے آگے چلے گئے تھے، تو پھر یوسف علیہ السلام ان کی اولاد میں سے یہ مصر میں کیسے پہنچ گئے؟ یہ مصر میں کیسے جا کر آباد ہوئے؟ اس سوال کا جواب آپ دیں۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوسف تو وہاں بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا، اللہ رب العزت نے یہ واقعہ اتار کر آپ کو بھی بتا دیا کہ پھر لوگ ان کو نکال کر لے گئے مصر میں، جا کر وہ فروخت ہوئے، اور جب وہاں جا کر فروخت ہوئے تو وہیں وہ آباد ہو گئے، وہیں اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کے اندر بھی ایک بڑا مقام عطا فرمایا، اور پھر وہیں کے وہیں رہ گئے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کے وہاں آباد ہونے کے بعد جو بنی اسرائیل وہاں پھر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کئی سو سال گزر گئے، جب موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو ان کی اولاد کی تعداد پھر 6 لاکھ تک پہنچ چکی تھی۔ اس طرح بنی اسرائیل وہاں جائے، یوسف علیہ السلام کے جا کر آباد ہونے سے بنی اسرائیل بھی مصر میں پہنچ گئے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ سوال کرنے والوں کے لیے بہترین نشانیاں ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کمزور دیکھ کر، کہ اس وقت ابتدائے اسلام تھی، مسلمان کمزور تھے اور چند افراد تھے، تو مشرکین بار بار کہتے تھے کہ تمہارا انجام کیا ہوگا، اتنی بڑی کم تعداد میں تم مخالفت پیدا کر رہے ہو لوگوں کے ساتھ، سرداران تمہارے مخالف ہو گئے، وہ تمہارے اوپر ہر طرف سے شکنجے کس رہے ہیں، تو تمہارا آخر انجام کیا ہوگا؟ وہ مسلمانوں سے سوال کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت سورۃ یوسف یہ اتاری اور فرمایا کہ ان کو بتا دے کہ ہمارا انجام ایسے ہی ہوگا جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عظمت عطا فرمائی، کہ بھائیوں نے تو ان کو کنویں میں ڈال کر ختم کر دیا۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کے ساتھ آپس میں بہت زیادہ مماثلات ہے، کہ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی بھائیوں نے حسد کیا، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی رشتہ داروں نے اور قریبی رشتہ داروں نے، خاندان کے لوگوں نے حسد کیا۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے مشورہ کیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، تو مشرکین بھی دارالندوہ میں مشورہ کر رہے تھے ہجرت کی رات کو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، یا ان کو کہیں باندھ کر پھینک دیا جائے، یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔
یا ان کو ایسا قید کیا جائے کہ ان کی کوئی بات سننے والا، ان کو کوئی ملنے والا نہ ہو، نعوذ باللہ۔ اس طرح وہ مشورے کر رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہی مشورے ہوئے، اور بالآخر یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے اس علاقے سے باہر پھینک دیا، وہ علاقہ چھوڑ کر چلے گئے، یہ ان کے لیے ہجرت بن گئی نا۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالآخر مکہ چھوڑ کر چلے گئے ہجرت فرما کر، اور پھر وہاں جا کر قوت پیدا ہوئی، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے ان کو کتنی بڑی عظمت عطا فرمائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ منورہ تشریف لے گئے، پھر اللہ نے آپ کو بہت زیادہ عزت اور عظمت عطا فرمائی، پھر فاتح بن کر وہ لوٹے مکہ کی طرف۔ اور پھر ایک دن وہ بھی آیا یوسف علیہ السلام کا، جب بھائی سر جھکا کر کھڑے تھے کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہم نے تو ظلم کیا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کوئی بدلہ نہیں ہوگا، سب کچھ معاف۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح مکہ بن کر مکہ تشریف لے آئے تو مشرکین سر جھکا کر کھڑے تھے کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میرے بھائی یوسف نے جو اعلان کیا تھا آج میں بھی وہی اعلان کرتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کوئی کسی کے ساتھ کوئی بدلہ نہیں لیا جائے، بلکہ آج کا دن تو رحمت کا دن ہے، معافی کا دن ہے کہ میں معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ تو اس لیے یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر بہت زیادہ نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے۔ فرمایا اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، اس واقعے کو یاد کریں جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ ہمارے ابا جان جو ہیں وہ ہم سے زیادہ محبت یوسف سے کرتے ہیں، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم زیادہ تعداد میں ہیں اور وہ دو ہیں ہم زیادہ ہیں، وہ ہم سے محبت کرنے کے بجائے وہ ان دو سے محبت کرتے ہیں۔ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک ہمارے ابا جان صریح غلطی پر ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ایسے نہ کریں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام یوسف اور بنیامین سے محبت کرنے کی خاص وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی والدہ محترمہ فوت ہو گئی تھی بچپن ہی میں، تو جس بچے کی والدہ فوت ہو جائے تو والد کو زیادہ محبت کرنی پڑتی ہے، تاکہ ڈبل محبت دینی پڑتی ہے، زیادہ توجہ کرنی پڑتی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کوئی زیادتی کرنے والے نہیں تھے، بلکہ وہ تو اس انداز سے کہ ان کی والدہ کی محبت اور شفقت بھی ان کو مل جائے۔ تو بہرحال بھائیوں نے یہ مشورہ کیا کہ ابا جان تو ادھر زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کی توجہ ادھر زیادہ ہے، تو لہذا اس بات کو کیسے ختم کیا جائے؟ مشورہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دیا جائے، اب اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یا پھر ان کو ایسی جگہ پر پھینک دیا جائے، کسی گڑھے میں، کسی ویران جگہ پر، اور وہ ابا جان سے دور ہو جائیں گے تو ابا جان کی جو محبت اور شفقت ہے وہ تمہارے لیے خالی ہو جائے گی، پھر وہ تمہارے ساتھ محبت کریں گے۔ ایسا کر کے وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد تم نیک لوگ بن جاؤ، بس اچھے لوگ بن جاؤ، یعنی پھر اللہ سے توبہ بھی کر لینا، اس غلطی کرنے کے بعد ہم نے یہ غلطی کی ہے، اللہ سے بھی معافی مانگ لینا، نیک پاک ہو جانا، پھر آپ کے والد آپ سے محبت کرنے لگ جائیں۔ یہ مشورہ ہو رہا تھا۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک آدمی نے، ایک بھائی نے کہا لَا تَقْتُلُوا یوسف کو، یوسف کو قتل نہ کرو، آخر وہ بھی تمہارا بھائی ہے، قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا بھی ہے تو یوں کر لو وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، پھر اس کو ڈال دو کسی ویران کنویں میں یا کسی ویران گڑھے میں ڈال دو، جہاں سے یلتقطہ بعض السیارہ، وہاں سے گزرنے والے کوئی لوگ ان کو اٹھا کر لے جائیں گے، بس اس طرح وہ ابا جان سے دور ہو جائیں گے اور پھر ابا کی محبت اور شفقت ہماری طرف ہو جائے گی۔ قتل نہ کرو، اتنا بڑا ظلم نہ کرو، آخر بھائی ہیں، قتل کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہی مشورہ طے ہو گیا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو ایک ویران کنویں میں دور پھینک دیں تاکہ ابا جان سے اس کو دور کر سکیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ آپس میں مشورے کر رہے تھے، اور اللہ رب العزت کی تدبیر ہمیشہ غالب ہے۔ ان کی اس غلطی نے ان کو اس وقت وہ غلطی سمجھ آئی جب یوسف علیہ السلام مصر کے شہنشاہ بن چکے تھے، ان کو سمجھ آئی کہ اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے، اللہ جو کچھ کرنا چاہے پوری کائنات مل کر بھی اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی،
اللہ کے فیصلے بہت بلند ہیں اور اس کے فیصلے حکمت سے خالی نہیں ہیں اور اس کی تدبیر ہمیشہ غالب ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب لوگ تدبیر کرتے ہیں میرے فیصلے کے خلاف اور وہ بھی تدبیر کر رہے تو ادھر میں بھی تدبیر کر رہا ہوتا ہوں کہ میں دکھاتا ہوں کہ پھر میری تدبیر کیسے غالب ہوتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے مشورے ہو رہے تھے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ مشورے کر رہے تھے، وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور محبوب آپ کا رب بھی تدبیریں کر رہا تھا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ